مال کیا چیز ہے؟ ہم جان فدا کرتے ہیں. کیا فدا کریں گے؟ جان فدا کریں گے. کہ انسان وہ کام کرتا ہے جس کے ذریعے وہ معاشرے میں، اپنے لوگوں میں، اپنے خاندان میں اور اپنے اساتذہ، اپنے وطن کا نام روشن کرتا ہے. وہ ایسے کام نہیں کرتا جس سے اس کی پرواز ہو جائے. اقبال کو کہتا ہے کہ یہی تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ، تو شاہی ہے بسیرا کر یہ چٹانوں میں. تو اقبال نے نوجوانوں میں اپنی شاعری کے ذریعے ایسا جذبہ پیدا کر دیا تھا کہ پاکستان کی دوسری خدمت علامہ اقبال رہ گئے تھے، اور انہوں نے اتنا پاکستان کو بنانے میں اہم کردار تھا کہ آج انہیں بڑی خدمت کی ہے. پھر علامہ اقبال اپنی شاعری کے ذریعے یہ کام کرتے رہے. اس کے بعد جو ہے قائد اعظم، بہت سی شخصیات میں آئی ہیں لیکن ٹائم کم ہے، اس وجہ سے ہم اس کو تھوڑا سا اسٹارٹ کرتے ہیں. تو قائد اعظم نے آ کے دیکھا علامہ اقبال اپنی شاعری کے ذریعے مسلمان کو جگا رہے تھے. جب قائد اعظم آئے، انہوں نے، کیونکہ قائد اعظم جو تھے وہ ایک بہت ہی نڈر انسان اور قابل انسان تھے. انہوں نے آ کے ہندوستان کا سروے کیا اور دیکھا، لوگوں سے ملے کہ کیا آپ آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں. جو مسلمان تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ ہم آزادی حاصل کریں، لیکن اس میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو منافق قسم کے لوگ تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان بنے. بہت سی قائد اعظم نے کوشش کرنے کے باوجود کچھ لوگوں کے رویے میں ہندوستان چھوڑ کے جانا پڑا. وہ ہندوستان چھوڑ کے آئے تھے، انگلینڈ چلے گئے. وہاں سے علامہ اقبال نے دیکھا کہ قائد اعظم تو مایوس پڑ گئے ہیں اور پاکستان کو وہ ہندوستان کو چھوڑ کے چلے گئے. تو پھر علامہ اقبال نے قائد اعظم کو خط لکھا تھا جس میں انہوں نے کمال کی بات لکھی تھی کہ یہ قوم کو، جس نسل کو آپ سمجھ رہے ہو کہ یہ اپنے ساتھ، انہوں نے کہا تھا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وقتی طور پہ آپ کے ساتھ کھڑے نہ ہوں، لیکن ان کے اندر جذبہ ہے کہ ہم نے الگ وطن حاصل کرنا ہے، یہ ہر حال میں آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہے. تو پھر قائد اعظم نے بڑا قائل کیا اور کو وہاں سے واپس لے کے آئے ہندوستان، اور ہندوستان میں آ کے قائد اعظم پھر بڑے جوش سے آئے. انہوں نے پھر آ کے بنیاد ڈال دی پاکستان کہ ہم نے پاکستان کو حاصل کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور علامہ اقبال نے اپنے 14 نکات پیش کیے تھے. 14 نکات کے بعد انہوں نے پھر بڑی کوشش کی اور جگہ جگہ سے مسلم گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ساتھ آئیں، ہم نے پاکستان کو بنانا ہے. تو پھر وہ دن جس دن پاکستان بننا اس دن بہت ہی ہمارے لیے اہم دن تھا، کیونکہ ہمارے جو مسلمان بھائی تھے، ہمارے آباء و اجداد تھے، انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. کہ شام کے 12 بجے یہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے اور ہم پاکستان سے بات کر رہے ہیں اور آج پاکستان آزاد ہو گیا ہے. تو پھر اس دن ہر طرف خوشی کے عالم تھا کہ پاکستان آزاد، ہم آزاد ہو گئے ہیں. لیکن جب وہاں سے ٹرین چلی تھی نا ہندوستان سے، مسلمانوں کی بھر کے ٹرین، انہوں نے مسلمانوں کو بھیجا تھا کہ آپ پاکستان ہجرت کر جائیں، چلے جائیں. وہاں سے اس ٹرین میں جو ہے بھری کی بھری ٹرین پڑی تھی اور ٹرین میں مسلمان تھے. جب وہ لاہور اسٹیشن پہ پہنچے تو اس پوری ٹرین میں صرف 5 بندے بچے تھے. 5 آدمی بچے تھے تو زندہ تھے،
جتنی بھی بھری ٹرین تھی وہ شہید کر دیے تھے، انہیں کاٹ دیا گیا تھا، انہیں جو ہے اتنا دردناک جو ہے مارا گیا تھا کہ دیکھنے کی حالت نہیں تھی۔ وہاں جب مسلمانوں نے جو انہیں ویلکم کرنے کے لیے کھڑے تھے وہ دیکھا، سب ہونے لگے تھے کہ یہ کیا چیز ہے، اور جو 5 بچے تھے وہ بھی زخمی حالت میں تھے۔ تو پاکستان ہم نے ایسے حاصل نہیں کیا، اس کے لیے بہت ہم نے قربانیاں دی ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے اتنی قربانی دی ہے کہ ہم آج اگر ان کو جتلانے بیٹھ جائیں تو ہم نہیں جتلا سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، اپنے دوست چھوڑے، اپنے عزیز و قارب چھوڑے، انہیں چھوڑ کے وہ پاکستان کی ہجرت کر کے آئے۔ کیوں کی ضرورت؟ آج ہمیں ادھر ہر چیز آزادی ہے، ہم چل پھر ادھر سکتے ہیں، ہم گھر میں اپنی مرضی کا کام کر سکتے ہیں، ادھر تو نے آزادی نہیں کی، ٹھیک ہے؟ تو آج ہمیں بحیثیت قوم ہمیں آج یہ عہد کرنا ہے کہ انہوں نے تو جو قربانیاں دینی تھی وہ دے لی، اب ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے اس پاکستان کو دنیا کا وہ کنٹری بنانا ہے جسے لوگ دنیا دیکھ کر مثال دے کہ پاکستان جیسا ملک دنیا میں نہیں ہے، اور پاکستان کی مثال ملنی چاہیے۔ اس کے لیے ہم سب نے جو ہے مل کے اس پاکستان کو استقامت کی راہ پہ چلانا ہے، پاکستان کے لیے محنت کرنی ہے۔ ہم تو مٹ جائیں گے، ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن، ہم تو مٹ جائیں گے اے عرض وطن، تم کو زندہ رکھنا ہے قیامت کی سب ہونے تو آئیں۔ ہم اس پاکستان کو اس کی استقامت کے لیے آج ہے کہ ہم نے اس پاکستان کے لیے ہر وہ قربانی دینی ہے اس کے اس ملک کی اور ہماری، ہم سب اس ملک کے محافظ ہیں، اور آنے والی ہماری یوتھ آپ کرتی ہے، آپ نے کل بڑے ہونا ہے، آپ نے بڑے بننا ہے، آپ نے ہمارا پریزیڈنٹ بننا ہے، اور آپ نے ہمیں سینڈ کرنا ہے، آپ ہمارا اگر آپ ہمارے بچے، ہمارے بھائی، ہمارے یہ چمکتے ہوئے ستارے اگر آپ ایسی تعلیم حاصل کریں گے تو تعلیم یہ ہے پہلے بات کی ان کا نظام چینج کر سکتی ہے۔ تو ہم نے اس سکولوں میں آنا ہے، اور ہم نے ایک طرح کے ادھر آ کے جو ہم کھیلنا بھی ہے، ہم نے ساتھ نہ لیا، کھیلنے کا ٹائم ہے، جب بریک کا ٹائم ہے، پڑھنے کا ٹائم ہے، پڑھ کے ہم نے کیا بننا ہے، کیا بنیں گے پڑھ کے؟ ہم افسر انشاءاللہ ہم پاکستان کے محافظ بنیں گے، کیا بنیں گے؟ پاکستان کے محافظ بنیں گے، کیا بنیں گے؟ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہوگا جس دن ہم نے اس پاکستان کو دنیا کا عظیم کنٹری بنائیں گے انشاءاللہ، لیکن اس وقت تک آپ محنت کرنی ہے، دل لگا کے کرنا ہے، اور اپنے اساتذہ کا، اپنے والدین کی قدر کرنی ہے۔ وہ جو بات کہیں وہ ہمیں کہتے ہیں کہ بیٹا یہ نہیں بنا، پڑھ لکھو نہیں بنا، ٹھیک ہے؟ اور اگر کہیں کہ آپ سکول جائیں، آپ نے یہ نہیں کہنا میں نے سکول نہیں جانا، آپ نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے امی جی، ٹھیک ہے ابو جی، میں سکول لینا، میں پڑھ کے آسا، اور میں پڑھ کے ایک ایسا آفیسر بن سا، اور ایسا
میں استاد بنسا ایسا میں پاکستان دا وہ شہری بنسا اور میں پاکستان دا اور پاکستان کا میں اور ٹیچر اور استاد اور ایمبیسیڈر بنسا جڑا اپنی وانو ریپرزینٹ کرے تھی ٹھیک ہے اور بات ہے جو ہے لیکن وہ پتہ نہیں ایسا کہ محنت کرنی ہے پڑھنا ہے اور پاکستان کو یاد رکھنی ہے کہ پاکستان ایسا کیوں بنایا ہے اور پاکستان کو بنانے میں ہمارا کیا کردار ہے. تو آخر میں دو چار شعر کہہ کے اس کو ہم ختم کرتے ہیں. ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، کیونکہ ہم پاکستانی کو یہ نہیں دیکھتے کہ جنگ ہو رہی ہے، ہم ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے چلے جاتے ہیں. دوسرا ایک ہوئے تھے تو بنا تھا ملک، ایک ہوئے تھے تو بنا تھا پاکستان. کیا بنا تھا؟ ایک رہیں گے تو بچے گا پاکستان. کیا بچے گا؟ انشاءاللہ کہ ہمارا پاکستان قیامت تک آباد و شاد رہے گا. اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں، اے وطن تجھ سے نیا عہد وفا کرتے ہیں. مال کیا چیز ہے ہم جان فدا کرتے ہیں. کیا فدا کریں گے؟ جان فدا کریں گے. سرخ ہو جاتی ہے جب بدن چمن کی مٹی، سرخ ہو جاتی ہے جب چمن کی مٹی، اس مقام پہ تب بھی پھول کھلا کرتے ہیں. آپ بولیں جو اس چمن میں ہے انشاءاللہ آپ بھی 10 سال کے بعد جب کھلو گے تو انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ آپ کسی سکول سے پڑھ کے آئے ہیں، کسی استاد سے پڑھ کے آئے ہیں. آپ نے اپنے اساتذہ کا، اپنے والدین کا سر فخر سے بلند کرنا ہے اور پاکستان کا بھی سر فخر سے بلند کرنا ہے. پاکستان پاکستان. آخر میں استاد محترم ماسٹر عبدالغنی صاحب کا جنہوں نے مجھے جہاں پہ انوائٹ کیا اور اس قابل سمجھا کہ یہاں پہ آ کے اسٹوڈنٹ سے بات کی جائے اور انہیں پاکستان کی قربانی میں یاد کر دیں. ہم پیسے میں پاکستان کے واپس ہیں اور ان کا بہت بہت شکریہ سر آپ کا. جزاک اللہ.